شخص کا بیان ہے کہ ہم قافلے کے اندر تھے کہ جب ہم نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ بقیہ نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ ہوگا، تو ہم نے جو ہے اعلان وغیرہ کر کے بقیہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص آیا کہ کہا کہ امام صاحب دعا کے بعد نماز جنازہ پڑھا دیے گا۔ تو سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ صاحب ظاہر ہے جب نماز جنازہ کا حکم آ گیا تھا تو ہم نے پھر درس و بیان نہیں کیا، ہم بھی شریک ہو گئے نماز جنازہ کے اندر۔ لیکن ایک عجیب منظر دیکھا کہ قافلے کے اندر چند گنتی کے ہی بندے تھے، یعنی 6-7 اسلامی بھائی تھے۔ کہا کہ ہمیں واقعی ایک حیران بات لگی، اور جب قبرستان لے جانے لگے تو ہم نے کہا یار ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم بھی چل پڑے ان کے ساتھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو دفنا کر واپس آنے لگے، ابھی کچھ قدم ہی چلے تھے، اس قبر سے ایک دھماکہ ہوا۔ ہم سارے ڈر گئے، سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اور میت کو بھی دفنانے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ اس میں ایک اللہ والا بھی تھا، وہ اس قبر کے پاس آیا اور کچھ پڑھتے ہوئے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا والد زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی اس کا والد تو زندہ ہے، کہا کہ اس کو بلایا جائے۔ تو والد کو جب کہا گیا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، تو وہ باپ کہنے لگا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ بڑی منت کے ساتھ اس کو لے جایا گیا قبرستان۔ کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا جی یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ آپ نے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی؟ کہا کہ اب ایسا کریں کہ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ زمین اس کو اپنے اندر نہیں رکھ رہی۔ تو باپ رونے لگا اور کہا کہ میں اس بدبخت کو کیسے معاف کر دوں؟ اس نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ یہ دیکھو ابھی تک بھی لکڑیوں کے نشان میری پیٹھ پر ہیں، اس نے مجھ پر اتنا تشدد کیا۔ اس نے نشے کے لیے کہا کہ مجھے پیسے دے دو، میں نے پیسے نہیں دیے تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تو سارے لوگ ہاتھ جوڑ کر ان سے منتیں کرنے لگے، کہا کہ حضور معاف کر دیں تاکہ ہم اس کو دفنا سکیں۔ تو باپ ہوتا ہے، خیر اس نے کہا کہ چلو میں نے اس کو معاف کیا۔ اب اس کو دفنایا تو اس کے پاؤں اندر نہیں رہ رہے، پاؤں باہر آ رہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں اس کی والدہ زندہ ہے تو والدہ کو بھی لے آئیں، ہو سکتا ہے اس کی والدہ بھی اس سے ناراض ہو۔ جب والدہ کو لایا گیا کہ اسی طرح والدہ بھی کہنے لگی میں اس شخص کو کیسے معاف کر دوں، اس نے مجھ پر اتنا تشدد کیا، میری پیٹھ پر ابھی تک بھی نشانات باقی ہیں۔ تو کہا گیا کہ حضور آپ کا بیٹا ہے، معاف کر دیں آپ، تاکہ ہم اس کو دفنا کر ہم بھی اپنے کام کے لیے گھر واپس جا سکیں۔ تو خیر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کہا کہ جا بیٹا ہے میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس کو زمین نے اپنے اندر لیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب ہم کچھ دور چلے تو ایک عجیب قسم کی آواز قبر سے آئی، ہم خیر چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ اے شرابیو، اے جوا کھیلنے والو، خدا را اپنے حال پہ رحم کھاؤ۔ یہ عموماً ماں باپ پر تشدد وہی کرتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں۔ جب ان کو نشے کے لیے پیسے نہ ملتے ہوں تو ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں، جب جوا ہار جاتے ہیں ان کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے پھر یہ ماں باپ پر تشدد کرتے ہیں۔ خدا را ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں۔